فامطر علینا حجارۃ من السماء، فامطر پس برسا علینا ہمارے اوپر حجارۃ من السماء آسمان سے پتھر، او ائتنا بعذاب علیم یا لے آ ہمارے اوپر دردناک عذاب۔ وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیعذبہم کہ وہ انہیں عذاب دے، وانت فیہم اور آپ ان میں موجود ہیں۔ وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ معذبہم کہ انہیں عذاب دے، وہم یستغفرون اور معافی مانگتے ہیں۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب ان آیات کی سورہ انفال تک 29 آیتیں ہو چکی ہیں، آگے 30، 31، 32، 33 4 آیتوں کا آگے تلاوت اور ترجمہ ہو گیا ہے۔ اس کی تفسیر سن لیں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ دیکھیں پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے یہ بات ذکر کی کہ اے مسلمانوں تم کمزور تھے، اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم کمزور تھے زمین میں، اور تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ ہمیں کہیں یہ لوگ اچک نہ لیں۔ پھر میں نے تمہارے اوپر اپنا فضل اور کرم کیا، تمہیں میں نے ٹھکانہ دیا اور تمہاری تائید کی میں نے اپنے مدد کے ساتھ، تاکہ تم میرا شکریہ ادا کرو۔ تمہیں میں نے مدینہ منتقل کیا اور تمہیں میں نے مضبوط اور مستحکم کیا۔ یہ بات اللہ رب العزت نے پیچھے ذکر کی۔ اب مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ چلے گئے۔ اب مدینہ جانے کا علت اور سبب کیا تھی؟ مدینہ تو چلے گئے، پیچھے اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ میں نے تمہیں مدینہ دے دیا، مدینہ جیسا شہر۔ تو اب مدینہ جانے کا جو علت اور سبب ہے، اب اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے کہ مدینہ مسلمان کیوں گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں گئے تھے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر 13 سال مسلسل تبلیغ کی، ایسی تبلیغ کی کہ دنیائی تاریخ اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ یعنی اتنے ظلم اور ستم اور اتنے مار پیٹ ان کے دوستوں کو، اور انہیں یہ سارا کچھ ہوتا رہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مسلسل تبلیغ کی۔ وہ شاعر کیا کہتے ہیں، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ یعنی 13 سال مسلسل انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے تبلیغ کی۔ اب جب 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی تو وہاں جو کچھ لوگ مسلمان ہوئے مکہ کے اندر، اور کچھ باہر کے لوگ قبائل کے جو تھے کچھ افراد آئے اور وہ لوگ بھی مسلمان ہوئے۔ اب جب باہر سے لوگ آتے تھے تو یہ کفار جو تھے یہ ان سے پوچھا کرتے تھے تم کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ کہتے تھے ہم فلاں علاقے سے آ رہے ہیں، ہم مکہ کے باہر فلاں علاقے سے آ رہے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے ادھر بھی مسلمان ہے کوئی؟ ان کے ہاں وہاں بھی فلاں آدمی مسلمان ہے، اور ہمیں اس نے بھیجا ہے کہ جاؤ اس کی بات سنو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، فلاں بھی مسلمان ہے۔ کوئی آتا تھا جس علاقے سے تو اس سے پوچھتے تھے وہاں بھی کوئی کسی بھی طرح سے ادھر مکہ کے اندر آتا تھا حج کرنے کے لیے یا کسی عمرہ کرنے کے لیے یا تجارت کے لیے، کافر تو کرتے تھے حج عمرہ اس وقت بھی کرتے تھے، کسی اس پر بھی آتا تو وہ کافر لوگ پوچھتے تھے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ کہتے تھے ہم فلاں سے آ رہے ہیں، وہاں بھی ایک ماننے والا ہے ان کا بھی۔ تو یہ بڑے پریشان ہوئے کہ یار یہ تو ہم اس کے سامنے ہر قسم کی رکاوٹ ڈال رہے ہیں، ہم مار بھی رہے ہیں، پیٹ بھی رہے ہیں، ہم نے ان کو 3 سال شیب ابی طالب میں بند بھی کیا ہے، اس کے باوجود اس کا مشن پھیل رہا ہے۔ مکہ کے اندر جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، یہ لوگ جہاں سے بھی آتے ہیں ایک نہ ایک وہاں اس علاقے سے نکال دیتے ہیں کہ ہاں فلاں آدمی بھی مسلمان ہے، فلاں آدمی بھی مسلمان ہے۔ اور بڑے ان کو جو ہے جلن ہوئی اور بڑا جو ہے وہ صدمہ ہوا انہیں۔ ابو جہل اور نضر ابن حارث یہ بہت بڑے سردار تھے دونوں، انہوں نے مشورہ کیا اور انہوں نے مشورہ کر کے انہوں نے کہا کہ فلاں تاریخ کو رات کے وقت دار الندوہ میں مشورہ ہوگا اور جتنے بھی قبائل ہیں تمام قبیلوں کے بڑے بڑے سردار اس میں جمع ہوں گے، اور کوئی بھی جو ہے اس سے پیچھے نہ ہٹے، سارے اس بات کی کوشش کرے کہ وہ دار الندوہ میں تشریف لائیں اور مشورہ ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں کیا کیا جائے۔ اس نے سارے خطوط لکھے ابو جہل اور نضر بن حارث نے، اور علاقے میں جتنے بھی قبائل تھے بڑے بڑے ان کے سرداروں کو بھیجا۔
اور دارالندوہ جو گھر تھا اس کے سامنے چوکیدار کھڑا کر دیا اور اس کو کہا کہ یہ فلاں، اس کو ایک چٹ پر نام لکھ کر دے دیے کہ فلاں قبیلے کا سردار کا یہ نام ہے، فلاں فلاں یہ لوگ ہیں، ان کو اندر آنے دینا ہے، باقی کسی کو بھی اندر آنے نہیں دینا۔ اس نے چٹ دی، اس چوکیدار کو باہر کھڑا کیا۔ رات کا وقت، جب وہ دن آیا، رات کا وقت آیا، وہ چوکیدار کھڑا تھا اور وہ جو بھی قبیلے کا سردار آتا وہ اس لسٹ میں اس کا نام دیکھتا اور اس کو اندر آنے دیتا۔ ابو جہل لوگوں نے منع کیا تھا کہ اس چٹ کے علاوہ کوئی دوسرا غیر آدمی دارالندوہ میں مشورے کے اندر شریک نہ ہو۔ یہ سارے لوگ آ گئے، بڑے بڑے قبیلوں کے سردار۔ ایک نجد کا علاقہ ہے، قبیلہ نجد، وہاں سے ایک ان نجد کا سردار جو ہے وہ آیا، اور یہ شیطان تھا، اس کی شکل میں آیا تھا۔ اس سے جب بعد میں پوچھا گیا، اس نے کہا میں تو تھا ہی نہیں وہاں پر، میں ادھر کیا کر رہا۔ تو یہ بڑا قد قامت کا اور بڑا جو ہے خوبصورت چہرے کا اور بڑا جو ہے بزرگی کی علامات ساری اس میں تھی۔ اس نے چوکیدار نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں نجد کا سردار آیا ہوں، تو میں تمہارا جو ذہن ہے میں اسی ذہن کا آدمی ہوں۔ اس نے کہا نہیں، مجھے تو اندر اجازت نہیں ہے اندر جانے کی۔ اس نے کہا جاؤ ابو جہل سے پوچھو کہ نجد کا سردار آیا ہے، وہ اجازت چاہتا ہے۔ اب وہ گیا اور ابو جہل نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو بلا لو اندر۔ وہ بالکل ہو بہو اس کی شکل و صورت کا شیطان آیا ہوا تھا۔ تو وہ جو ہے شیطان جو تھا، نجد کا سردار جو اس کی شکل میں آیا ہوا تھا، وہ بھی اندر آیا اور چپکے سے بیٹھ گیا۔ اب یہ جو ہے رات کو مشورہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے تقریر ابو جہل نے کی اور اس نے کہا کہ دیکھو اس نے ہمارے سینوں کو جلا رکھا ہے، اور اس نے جو ہے اس کا اب یہ مشورہ ختم ہونا چاہیے کہ بس اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ختم کر دینا چاہیے۔ یہاں پر تم کیا مشورے دیتے ہو؟ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ مشورہ یہ ہے کہ اسے جو ہے وہ قید کر دیا جائے، اس کو قید کر دیا جائے۔ ابو جہل نے کہا کہ تمہاری رائے کی ہم قدر کرتے ہیں، تم بڑے سردار ہو، لیکن بات یہ ہے کہ اگر اس کو ہم نے تو پہلے 3 سال قید کیا تھا شیب ابی طالب میں، اس 3 سالوں کے اندر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی مسلمان ہو گیا، اس قید کی حالت میں بھی بندہ مسلمان ہو گیا، کافر آدمی مسلمان ہو گیا۔ تمہاری رائے کی قدر ہے، لیکن ہم یہ کام آزما چکے ہیں، یہ ہنر ہم آزما چکے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور کوئی مشورہ دو۔ کچھ سردار اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اس کو جو ہے جلا وطن کر دو۔ جب انہوں نے یہ رائے پیش کی، ابو جہل پھر کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اگر اس کو تم جلا وطن کرو گے، ہم ادھر اس کے سامنے رکاوٹیں ڈال کر بھی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اس کی زبان بڑی میٹھی ہے، یہ شاید سے بھی میٹھی زبان استعمال کرتا ہے، اس کو اگر ہم باہر بھیجیں گے دوسرے علاقے میں، ہم مکہ سے نکال دیں گے، اس کو کسی بھی جگہ جائے گا، وہاں پر لوگوں کو جو ہے وہ مسلمان کرے گا، اپنا فرما بردار کرے گا اور ایک گروپ بنائے گا اور ہمارے اوپر حملہ کرے گا۔ تو یہ تمہارا مشورہ نہیں ہے، یہ تمہارے کیسا مشورہ تم لوگ دے رہے ہو، یہ کوئی تمہارا مشورہ ہے؟ اس نے ڈانٹا بھی لوگوں کو، سرداروں کو۔ پھر تیسری رائے یہ آئی کہ اس کو قتل کر دو، اور قتل اس طرح کریں گے کہ سارے قبیلوں میں سے جو ایک بہادر آدمی، نوجوان آدمی، ایک قبیلے میں سے آدمی لیں گے، جتنے بھی قبیلوں کے سردار آئے ہوئے سارے قبیلوں میں سے ایک آدمی، ایک مرد جو ہے وہ لیا جائے گا، اور وہ سارے جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے رات کو جو ہے وہ فلاں رات کو جو ہے وہ باہر کھڑا ہوگا، وہ سارے افراد، وہ جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے تو یہ اس کو قتل کر دیں گے، یہ جتنے بھی نوجوان کھڑے ہوں گے۔ ہم پہلے کہیں گے ہم نے کیا ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، اور اگر وہ ہمارے اوپر ثابت بھی کر دے بنو ہاشم، تو ہم اتنے زیادہ قبیلوں کے لوگ ہیں، تو ہمارے اتنے زیادہ قبیلوں سے وہ قصاص نہیں لے سکتے، بس پھر یہ بات کریں گے کہ چلو بھائی یہ دیت دے دو، 100 اونٹ دے دو دیت میں، بس ٹھیک ہے یہ دیت، باقی تم قصاص لینا چاہتے ہو تو قصاص، ایک بنو ہاشم کتنے قبیلوں سے لڑے گا، قصاص وہ نہیں لے سکتے۔ بھائی یہ بات طے ہوئی، ابو جہل نے کہا کہ یہ بڑی زبردست بات ہے۔ اس کے بعد نجد کا سردار جو تھا وہ ابلیس، وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا ہاں یہ جو رائے ہے نا اس پر میں بھی اس کی تائید کرتا ہوں، یہ بڑی زبردست رائے ہے، اس پر کنفرم کرو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ رائے ہوئی، فلاں رات کو ہم نے اس طرح کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیزے لیے، تلواریں لیے اور سارا کمان لیے اور سارا کچھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کو جو ہے گھر کے باہر سارے انہوں نے نوجوان کھڑے کر دیے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے صبح نماز کے لیے، جس وقت بھی نکلیں ہم ان کی گردن اڑا دیں گے۔ اب سحری کا وقت تھا، یہ سارے کھڑے تھے، سحری کے وقت میں جو ہے حضرت جبرائیل امین جو آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ یہ سارے آپ کے گھر کے سامنے آپ کو
علم ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ آپ کے گھر کے سامنے سارے کھڑے ہیں، آپ کے نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں، آپ نکلیں گے اور آپ کی یہ قتل کر دیں گے، باقی اللہ آپ کا محافظ ہے، یہ آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے، میں آپ کو اطلاع دینے آیا ہوں کہ یہ اس طرح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ گھر سے نکلے، اللہ نے ان لوگوں پر اونگ طاری کر دی، کوئی کھڑا سو گیا، کوئی بیٹھا سو گیا، اللہ نے ان پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مٹی لی اور ان کے سروں پر ڈالی اور وہاں سے نکل پڑے۔ اب یہ لوگ جب اونگ سی کیفیت ختم ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، اب یہ فجر کا وقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکل رہے، ان کے ذہن کے مطابق کہ گھر سے تو کوئی نہیں نکل رہا، خود اندر چلے گئے، دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل خانہ موجود تھے، ان کو بعد میں پتہ چلا کہ ابو بکر کے گھر میں گئے رضی اللہ تعالیٰ، وہاں وہ بھی نہیں تھے، انہوں نے کہا یہ دونوں تو چلے گئے ہیں، تو یہ ادھر بھاگے ادھر بھاگے، آگے پیچھے ہیں، ہم سے تو بندہ نکل گیا ہے، تو انہوں نے پھر کھوجیوں کو بلایا کھوج لگانے کے لیے کہ جلدی کرو بندے گئے کہاں ہیں، وہ کھوج لگاتے غار ثور تک پہنچے۔ اب وہ جو غار ثور تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر غار ثور میں تھے، 3 دن اور 3 رات وہ وہاں پر رہے۔ عامر بن فہیرہ ابوبکر صدیق کا غلام تھا، وہ دودھ لے کے آیا کرتا تھا آپ کو، اور آپ اپنے اس کو آقا کو یعنی ابوبکر صدیق کو دودھ پلاتا تھا، اور حضرت ابوبکر کا جو بیٹا عبداللہ تھا وہ رات کے وقت چھپ کے آتا تھا، وہ سارا دن کا جو پلان ان کا ہوتا تھا کافروں کا، وہ سارا پلان بتاتا تھا کہ ان لوگوں نے یہ پلان کیا، پھر واپس جا کر گھر میں سو جایا کرتا تھا۔ تو یہ کھوجی آئے، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہاں تک تو پاؤں ہے، آگے غار کے سوراخ کے قریب پہنچے، انہوں نے کہا یہاں پر اللہ رب العزت نے مکڑی کو حکم دیا، اس نے جالا بنا لیا، اور کبوتر اس نے انڈے دے دیے، سیرت حشام میں ہے کہ وہاں پر اس نے کبوتر نے، تو اس نے کہا یہاں تک ہے، اور اب یہ غار کے اندر اس نے، تو پھر وہ جو کفار تھے انہوں نے کھوجیوں کو ڈانٹا کہ عجیب آدمی ہے یار، یہ مکڑی کا جالا بنا ہوا ہے، اس کے اندر کس طرح جا سکتے ہیں، انہوں نے وہ الٹا کھوجیوں کو ڈانٹا اور انہوں نے کہا یہ عجیب تم لوگ ہو یار، دماغ ہی تمہارا کام نہیں کرتا، تم کہتے ہو یہ غار کے اندر گئے ہیں، غار کے اندر جب گئے ہوتے تو مکڑی کا جالا ٹوٹ جاتا، کبوتر نے جو انڈے دیے ہیں یہ خراب ہو جاتا، یہ عجیب لوگ ہو، انہوں نے ان کو ڈانٹا اور واپس چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے وہ مدد کی ان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ اس بات کا تذکرہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ، اچھا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وَإِذْ يَمْكُرُ، اور جس وقت خفیہ تدبیر کی، بکا آپ کے متعلق، الذین ان لوگوں نے، کفروا جو لوگ کافر تھے، کیا تدبیر کی، لیثبتوک، تاکہ وہ آپ کو کیا کر دیں، بند کر دیں، ٹھیک ہے، آپ کو کیا کر دیں، قید کر دیں مکہ کے اندر۔ دوسری تدبیر کیا آئی، او یقتلوک، یا آپ کو وہ قتل کر دیں، او یخرجوک، یا وہ آپ کو جلا وطن مکہ سے نکال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ، اور انہوں نے تدبیریں کی، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ نے وہ مکڑی کا جالا بنایا، کبوتر کو حکم دیا، اس نے 1 یا 2 انڈے دیے، کیسی زبردست تدبیر اللہ نے کی۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، آخر فیصلہ اس پر یہی ہوا کہ قتل کیا جائے گا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جس وقت پڑھی جاتی ہیں ان پر آیاتنا، ہماری آیتیں، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، قد سمعنا، اور ہم نے سن لیا ہے، لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں ہم بھی اس جیسی آیتیں لے کے آ سکتے ہیں، ان ہاذا، نہیں ہے یہ قرآن مجید، الا اساطیر الاولین، مگر پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں، ٹھیک ہے قصے کہانیاں ہیں قرآن مجید میں، بادشاہوں کے قصے ہیں، نیک لوگوں کے قصے ہیں، بد لوگوں کے قصے ہیں، لیکن یہ قصے محض قصے نہیں ہیں، عبرت کے لیے قصے ہیں کہ لوگوں ان نیک لوگوں کے راستوں پر چلو اور یہ برے لوگوں کے راستے سے بچو۔ تو وہ کہتے تھے کہ بس قصے کہانی ہے، قصے تو ہیں لیکن عبرت کے لیے قصے ہیں نا۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور جب انہوں نے کہا، اے اللہ، ان کان ھذا، اگر یہ قرآن مجید، هو الحق، یہ حق ہے، من عندک، تیری طرف سے، تو فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، پس برسا ہمارے اوپر پتھر، من السماء، آسمان سے، او ائتنا بعذاب علیم، یا لے آ ہمارے اوپر دردناک عذاب۔ اپنے کفر پر اتنے پختہ تھے کہ کہتے تھے یا اللہ اگر یہ قرآن مجید سچا ہے تو بس پھر ہمارے اوپر پتھر برسا، یہ دعائیں کرتے تھے، یا ہمارے اوپر عذاب لے۔ اللہ فرماتے ہیں وما کان اللہ، اور نہیں اللہ تعالیٰ لیعذبہم، کہ وہ ان کو عذاب دے، وانت فیہم، اور آپ ان میں موجود ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا وجود رحمت ہے، اور نبی کے وجود کی موجودگی میں اللہ اس قوم پر عذاب نہیں لاتا، تو اللہ فرما رہے ہیں میں ان کو عذاب اس لیے نہیں دے رہا کہ آپ ان کے اندر موجود ہیں، اور وما کان اللہ، اور نہیں اللہ تعالیٰ معذبہم، کہ ان کو عذاب دے، وہم یستغفرون، اور وہ لوگ استغفار کرتے ہیں۔ کافر جو لوگ تھے نا وہ بھی استغفار کیا کرتے تھے، وہ کس طرح، وہ جب حج بیت اللہ کرتے تھے نا، بیت اللہ کے طواف کرتے تھے، غفرانک غفران، شرک کرتے تھے لیکن غفرانک، یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمیں معاف فرما، تو یہ جو معافی مانگتے تھے نا، اس کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے اوپر دنیا کا عذاب ٹال دیا ہے، باقی جو آخرت کا عذاب ہے اس کا سبب کفر ہے، اس لیے آخرت کا عذاب نہیں ٹالا جا سکتا۔
باقی جو تم دنیا میں مجھ سے معافیاں مانگتے ہو طواف کے دوران، اس کی وجہ سے میں نے تمہارے اوپر عذاب ٹال دیا ہے دنیا کا۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا صلی اللہ علیہ